اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آئی مقبول حسین شاہ، ٹیچر گورنمنٹ UPS شہری زون شمکوٹ۔ کلاس ہے ہماری 8th، سبجیکٹ ہے ہمارا ہسٹری، ٹاپک ہے ہمارا انڈیا آفٹر انڈیپینڈنس، چیپٹر نمبر 10 ہے، یعنی کہ ہندوستان آزادی کے بعد انڈیپینڈنس ہو گیا، آزاد خود مختار۔ اے نیو اینڈ ڈیوائیڈڈ نیشنز، ایک نیو اور ڈیوائیڈڈ ہو گیا، تقسیم کرنا، نیشن قوم میں، ملت میں۔ When India became independent in August 1947, it faced a series of a very great challenge. As a result of partitions, 8 million figures had home into the country from what was now Pakistan. These people had to be found home and job. Then there was the problems of the princely state, almost 500 of them, each ruled by the Maharaja or a Nawab, each of whom had to be persuaded to join the new nation. The problems of the figures and of the princely state had to be addressed immediately. In the large term, the new nation had to adopt the political systems that would best wear the shops and expectations of the populations. India populations in 1947 was a large, almost 345 millions. It was also divided. There were divisions between high caste and low caste, between the majority Hindu community and Indians who practiced other faith. The citizens of the wasteland spoke many different languages, wore many different kind of dress, ate different kind of food, and practiced different professions. Who could they be made to live together in one nation state? When India, جب ہندوستان آزاد ہوا ان اگست 1947 میں، اٹ فیس دا سیریز آف ویری گریٹ چیلنج، یعنی بہت ساری چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایز دا ریزلٹ آف پارٹیشنس آف 8 ملین فگر، یعنی اس کا رزلٹ یہ تھا کہ 8 ملین فگرس جو تھے، پیپل ہیڈ بیکم ٹو دا کنٹری، ملک میں، فرام وٹ واز ناؤ پاکستان، یعنی کہ فرام وٹ واز کون تھے، ناؤ ابھی پاکستان میں۔ دیز پیپل ہیڈ ٹو بی فاؤنڈ ہومس، یعنی ان لوگوں کو کیا چاہیے، فاؤنڈ ہومس اینڈ جاب، یعنی گھر اور نوکریاں، جاب۔ دین دیر واز دا پرابلم آف دا پرنسی اسٹیٹ، تب بہت ساری مشکلات پڑی کہ اس کو شہزادے، پرنس مین شہزادے، شہزادی اسٹیٹ کو، آلموسٹ 500 آف دیم، تقریباً 500 کے قریب، ایچ رولڈ بائی دا مہاراجا اینڈ نواب، یعنی ان کے جو رولر تھے مہاراجا اور نواب کے، ایچ آف ووم ہیڈ ٹو بی پرسیڈڈ ٹو جوائن دا نیو نیشنس، بہت ساروں نے، یعنی نیو نیشنس، نیشنس مینس ہوگی قوم، ملت میں ہیں، نیو نیشنس جوائن کی۔ دا پرابلمس آف دا ریفیگرس اینڈ دا پرنسی اسٹیٹ، جو پرابلم تھی شہزادی اسٹیٹ کی، ہیڈ ٹو بی ایڈریسڈ، یعنی جلدی سے ایڈریسڈ، امیڈیٹلی، جلدی سے، ان دا لانگر ٹرم، بڑی لمبی ٹرم میں، دا نیو نیشن، جو نئی قوم ملت تھی، ہیڈ ٹو اڈاپٹ اے پولیٹیکل، انہوں نے کیا اڈاپٹ کیا، ایک پولیٹیکل سسٹم، یعنی سیاسی طریقہ، دیٹ وڈ بیسٹ سرو، اور وہ اچھا سرو کرنے لگے، دا ہوپس آف ایکسپیکٹیشنس، یعنی انہیں امید تھی، یعنی ایکسپیکٹیشنس، یعنی انہیں اپنے شوق، امید تھی، آف اٹس پاپولیشنس، یعنی اس پاپولیشنس کی، انڈین پاپولیشن ان 1947، یعنی ہندوستان کی جو پاپولیشن تھی 1947 ہی، واز لارج، آلموسٹ، واز لارج، بڑی تھی، آلموسٹ
345 ملینس 345 ملینس. اٹ واز آلسو ڈیوائیڈیڈ. یہ پہلے تقسیم ہو چکی تھی. دیئر ویئر ڈویژنس بٹوین ہائی کاسٹ اینڈ لو کاسٹ. یعنی ان کی تقسیم جو ہو گئی تھی ہائی کاسٹ اور لو کاسٹ، بڑی کاسٹ اور چھوٹی کاسٹ میں. بٹوین دا میجارٹی ہندو، ان سے زیادہ میجارٹی جو تھی ہندو کمیونٹی کی تھی، ہندوؤں کی تھی. اینڈ انڈین ہو پریکٹیسائڈ، جو ہندوستانی تھے انہوں نے پریکٹیسائڈ ادر فیتھ، یعنی دوسروں پر کیا امید رکھتے تھے. دا سٹیزنس آف دا ویسٹ لینڈ، جو شہری تھے ان کے پاس جو ویسٹ زیادہ لینڈ تھی، زمین. سپوک مینی ڈفرینٹ لینگویج، یعنی مختلف لینگویجیں ڈفرینٹ بولتے تھے. وور مینی ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈریس، یعنی کہ مختلف قسم کے وہ ڈریس پہنتے تھے. ایٹ ڈفرینٹ کائنڈس آف فوڈ، مختلف قسم کی غذا کھاتے تھے. ان پریکٹیسائڈ ڈفرینٹ پروفیشنس، یعنی کہ ان کے مختلف جو تھے پروفیشن تھے ان کے. ہاؤ کوڈ دے بی میڈ، وہ کیسے بنا سکتے تھے. ٹو لائیو، زندہ رہنے کے لیے. ٹوگیدر ان ون نیشن اسٹیٹ، یعنی ایک ہی نیشن اسٹیٹ، یعنی ایک ہی اسٹیٹ میں نیشنس، ایک ہی قوم یا ملت میں ایک ہی کیسے وہ رہ سکتے تھے. ٹوگیدر، اکٹھے. تو بس آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، باقی والسلام.